ویسے سب سے پہلے تو مذاکرات میں اچھے ماحول میں ہو؟ اچھے ماحول میں ہو. آپ لوگوں نے کہا ہمارے بندے مارے، لاشیں گرائیں، گولیاں چلیں، مسنگ لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ بالکل. یہ مدعا عمر اٹھایا گیا. ایوب صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، چونکہ یہ تینوں گزشتہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے تو آج ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ تینوں، چونکہ عمر ایوب صاحب تو لیڈ بھی کر رہے ہیں اس مذاکراتی ہمارے ڈیلیگیشن کو، تو ان کی طرف سے یہ تمام پوائنٹس جو ہیں ریز کیے گئے، اٹھائے گئے اور فردن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اٹھائے گئے اور اسے بڑے تحمل کے ساتھ سنا گیا. اچھا، میں ویسے آپ پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہاں پریس کانفرنس سے جب اعلامیہ پڑھ کے سنایا، اس اعلامیہ میں بانی چیئرمین نے لکھا ہوا عمران خان لکھا ہوا ہے حکومت نے، تو آپ ان کو ٹی وی پر عمران خان لکھا اور لکھ کے بتایا جا سکتا ہے؟ سر بتایا جا سکتا ہے کیسے؟ سر وہ تو اب انہوں نے کہو سر پیمرا نو اے حکومت پیمرا نو ذرا فون بھی کر دے کہ سر عمران خان رہنے دو، بانی چیئرمین بہت ہو. سر وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ شاید ایک وہ جہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود تھا، جو ساتھی موجود تھا، اس نے شاید بانی چیئرمین ہی لکھا تھا. پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب لکھیں، اس کے اوپر حکومتی ٹیم نے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیٹ از یور رائٹ، تو انہوں نے عمران خان صاحب کیا. سو بانی چیئرمین لکھا تھا لیکن اس کو بانی عمران خان کیا گیا ہماری ڈیمانڈ پر. تو انہوں نے تصویر بھی چلنے دو دی ٹی وی سے. میرا تو خیال ہے چلنی چاہیے جی، میرا خیال ہے تھوڑی دیر تک جاری ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چلاؤ سر. ہاں اس وقت عمران خان لکھا ہوگا، اگر اس میں یہی کہہ رہا ہوں اگر اس میں عمران خان لکھا ہوگا تو اس میں عمران خان لکھا چلے گا بھی. سر اس کے اوپر عمران خان ہی لکھا ہے. اور آپ دیکھیں جو بریفنگ ہے اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر موجود ہیں ساتھ، اس کے اندر عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، نوید قمر صاحب موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ایکس پرائم منسٹر موجود ہیں، فاروق ستار صاحب موجود ہیں، اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، مکسی صاحب موجود ہیں. تو ان سب لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی ہے اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں ریپیٹڈلی 4 times آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کے اندر عمران خان صاحب لکھا گیا ہے باقاعدہ. وہ آ جائے گا میرے خیال تھوڑی دیر تک چل جائے گا. انہوں نے بات پھر بانی چیئرمین ہو جائے آندے آندے راستہ لمبا ہے نا سر. نہیں نہیں ہوتا سر. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی آپ نے آج درخواست کی جب میٹنگ کی کہ ہم نے ملنا ہے، اب مل کے کیا پوچھنا ہے جو ابھی تک روز نہیں پوچھ لیتے ہیں؟ سر دیکھیں آج وہاں پر بات کی گئی کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں جسے ہم پرزیومبلی ڈیتھ، جب تک ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہوتا، چونکہ پہلے ہمارے مسنگ پرسنز کی تعداد زیادہ تھی، پھر جب وہ نام پبلک ہوئے تو اس میں سے کچھ لوگ ہمیں پتہ لگا آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ کچھ فلانی جیل میں ہیں، کچھ فلانی جیل میں ہیں، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے رہے تو وہ لسٹ کی تعداد نیچے آتی رہی. آج وہ میرا خیال ہے سی ایم کے پی کی طرف سے بتایا گیا کہ 46 کے قریب ہیں جو پرزیومبلی ڈیتھ ہے، ان کا سٹیٹس نہیں ہے، تو حکومت نے کہا آپ ان کے نام دیں، ہم چیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری بلٹ انجریز ہیں جن کے میڈیکل بھی اب ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ چونکہ وہ جوڈیشل کمیشن ہمارا 26 کا ہے تو وہ اس کے اندر وہ ضرورت پڑے گی وہ. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے آئیں. تو اب خان صاحب سے جو گزشتہ ملاقات ہوئی تھی، دیکھیں ملاقات 25-30 منٹ کی ملاقات یا 35-40 منٹ کی ملاقات میں آپ کھل کر یہ باتیں نہیں کر سکتے. آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کے آنی ہیں ڈرافٹ کے اوپر کہ آپ بائی نیم ان کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ کون کون سی چیزیں لکھنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہم خان صاحب سے ایک لمبے پیرائی کی ملاقات چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہم کھل کے جو ہماری فیلنگز ہیں یا جو کچھ ہماری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں جو ہم نے گزشتہ ایک ہفتے میں دیکھا وہ ہم خان صاحب کو بتائیں. حکومت سیریس ہے، بات چیت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ جی. میں اگر کسی جگہ پر مجھے نظر آئے گا کہ یہ مذاکرات کھیلا جائے گا تو میں آئی ایم دا کائنڈ آف اے پرسن، میں خان صاحب کو جا کے کہہ دوں گا کہ اسی لیے آپ کو ترجمان بنایا گیا نا. میں تو کہہ دوں گا نا سر ٹائم ویسٹ. ٹھیک ہے میں نے سنا اس لیے آپ کو ترجمان بنایا گیا. یہ ان کی مہربانی ہے سر خان صاحب کی. لیکن پھر آپ کو ایک مشورہ بھی دیا رانا صاحب نے، کیونکہ آپ نے کہا جی ہمیں ذرا کوئی ایسی جگہ اچھی جگہ مذاکرات کرتے ہیں. بڑی اندر کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں کاشف صاحب. تو رانا صاحب نے کیا کہا، مشورہ کیا؟ نہیں مشورہ ان کا معقول تھا، لیکن انہیں چونکہ معروضی حالات کا پتہ نہیں تھا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کاپی پینسل ساتھ لے کے جائیں. گفتگو جو ہے ظاہر بعض اوقات کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، 1 گھنٹے کی ملاقات، 40 منٹ کی ملاقات کو پوائنٹ ذہن سے نکل جاتا ہے، تو آپ نوٹ ٹیکنگ کیا کریں. تو وہ پھر میں نے انہیں بتایا جی کو تو جرابیں بھی اتروا لیتے ہیں، نوٹ ٹیکنگ کیڑی کرنی ہے وہاں پر. تو لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی کہا نا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ دیں جہاں پہ ہم کھل کے بات کر سکیں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کتاب اور پینسل لے جائیں، تو جو چیز آپ کھل کے نہیں کہہ سکتے اس کو لکھ کے آپس میں بات کر لیں تاکہ ہم تیار ہیں. لیکن کوئی ہمیں کتاب اور پینسل لے جانے کی اجازت تو دے نا جی. وہاں پہ پینسل تو دور کی بات ہے، یہ انگوٹھی اتار جاتی ہے کاشف صاحب،
یہ انگوٹھی اتار کے پہلے اس کو سونگا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو سکین کیا جاتا ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے جائیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم ملاقات کر کے واپس آتے ہیں نا سر، جانے سے پہلے جو تلاشی ہوتی ہے اس کا سکیل اور ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے اندر سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، جو ایک کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات ہوتی ہے، اس کمرے کے اندر دیگر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اسی تو کچھ آیت نہیں چک کے لے نہیں نا، خان صاحب کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. واپسی پہ اس سے سخت تلاشی ہوتی ہے. ہمیشہ ہمارا واپسی پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یار جاندیاں تے کچھ شاید لے جا سکتے سا، واپسی تے اسی کیڑی شاید لے کے آنی ہے. کوئی لکھیا تسی اگر لے ہوتے اصل تو وہ لب رہے نا. ابھی تک لانے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے. شاید ہم نے ایفرٹ ہی نہیں کی سر. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب وہاں پر گفتگو بڑے کھلے ماحول میں کرتے ہیں. خان صاحب تو بعض اوقات مخاطب بھی کر لیتے ہیں. چلے چھوڑیں جس کو بھی مخاطب کرتے ہیں. ڈے ٹو ڈے ٹاکس کی بات کی تھی آپ لوگوں نے، کیا اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ٹاکس ہوں گی تو وہ سیریس ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی؟ آج آپ کو سیریسنس کا کوئی ایشو ہے؟ نہیں، جو ظاہری طور کے اوپر نظر آیا، دیکھیں ہماری تند و تیز باتوں کے باوجود، تلخ حقائق سامنے رکھنے کے باوجود حکومتی اراکین کا رویہ انتہائی مناسب تھا. انہوں نے پورے تحمل کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں اور کوئی ہیٹڈ ڈبیٹ نہیں ہوئی. ابھی چونکہ شاید اگر خان صاحب سے ملاقات پرسوں ہو جائے تو اس سے اگلے دن ہی، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایچ ادر ڈے کی بنیاد کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، آفٹر ایوری آلٹرنیٹ ڈے. ہاں بالکل. یا جس دن ہم ان رائٹنگ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی حکومت نے اوپر بات کرنی ہے اپنے ہائی کمان سے، پارٹی لیڈرشپ سے، پرائم منسٹر سے، تو وہ پھر ڈے ٹو ڈے بھی چل سکتا ہے سر. ابھی خان سے ہو سکتا ہے کل ملاقات کروا دیں تو ہم پرسوں چلے جائیں گے. جنگل کے راجا جو مرضی کریں. ہاں سر.